العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل الأيام بين عباده دولا وصير تصاريف الأقدار في أحوالهم مثلا، والصلاة والسلام على صاحب القرآن والفرقان أنار الله به الكون وبه الجهل انجلى، وعلى آله وأصحابه الأولى كانوا خير جيل وأكرم صحب مشى على الثرى وإلى ذروة المجد والسؤدد ارتقى. أما بعد. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 55واں سبق ہے جو الفردوس الاسلامی فی قارۃ آسیہ کی ایک عبارت پر مشتمل ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں شاہان مغلیہ میں سے اکبر کا تذکرہ ہوا تھا، جس نے آخری ایام میں کفر اختیار کیا اور ایک نئے دین الہی کی بنیاد ڈالی۔ تو اب اس کے مقابلے کے لیے کون کھڑا ہو، دین کی نصرت اور مدد کون کرے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، اور انہوں نے ایک منظم اور مرتب طریقے سے اس نظام، اس نئے دین کے خلاف کام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آئندہ نسلوں کو ارتداد سے، کفر و شرک سے بچا لیا۔ تو اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ لقد قام بذلك شيخ ضعيف الجسم قليل المال والجاه والأعوان ولكنه قوي الإيمان بالله كبير النفس والقلب۔ اس کام کے لیے ایک ایسے بزرگ کھڑے ہو گئے جو جسم کے اعتبار سے ناتواں اور کمزور تھے، مال، جاہ، مددگاروں کے اعتبار سے قلیل اور بے بداعت تھے، لیکن ان کا اللہ پر قوی ایمان تھا، بڑے ظرف اور بڑے قلب و جگر والے تھے۔ لقد قام بذلک، اس کام کو لے کر اٹھے، اس کام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شیخ قامہ کا فاعل ہے، ایسے بزرگ ضعیف الجسم جو جسمانی اعتبار سے کمزور اور ناتواں تھے، ضعیف جسم والے بزرگ، قلیل المال والجاہ والاعوان، جن کا مال، جاہ اور مددگار کم تھے، تھوڑے تھے۔ اعوان یہ عون کی جمع ہے، معین کے معنی میں مددگار۔ لیکنہ قوی الایمان، قوی لیکنہ کی خبر ہے، اللہ کی ذات پر ان کا بہت پختہ اور قوی ایمان تھا، یقین تھا۔ کبیر النفس، بڑے دل والے، بڑے جگر والے، بڑے ظرف اور حوصلے والے تھے۔ قد استصغر الدنیا فهو لا يحفل بكل ما فيها من مال ومناصب ولذائذ۔ انہوں نے دنیا کو چھوٹا سمجھا، دنیا کو ہیچ سمجھ لیا، تو وہ دنیا کے مال، عہدوں اور لذتوں میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ استصغار چھوٹا سمجھنا، حقیر اور ذلیل سمجھنا، ہیچ سمجھنا۔ تو دنیا کو انہوں نے کوئی زیادہ مقام و مرتبہ نہیں دیا، بلکہ دنیا کو ہیچ سمجھا۔ لا يحفل پہلے بھی گزرا ہے، لا يحفل بكل ما فيها، ما کا بیان ہے، من مال ومناصب ولذائذ، دنیا کے جو مال ہیں، عہدے ہیں اور لذتوں کی چیزیں ہیں، ملذات ہیں، ان میں سے کسی چیز کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ما کا بیان من مال اور منصب کی جمع مناصب، جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، اس لیے غیر منصرف۔ لذائذ یہ لذت کی جمع ہے، لذت کی چیزیں۔ واستہان بالحیات فهو لا يبالی علی ای جنب کان فی اللہ مصرعہ۔ تو انہوں نے دنیا کو بے وقعت سمجھ لیا، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کی خاطر ان کی کس پہلو پر انہیں موت آئے، کس طرح انہیں موت آئے، اللہ کی خاطر انہیں کس جگہ پچھاڑا جائے۔ استہانہ، یستہین و استہانتاً، بے وقعت سمجھنا،
تحقیر اور تذلیل کرنا، استخفاف کرنا، ہون سے ہے، ہون سے ہان یہونو۔ بالحیات زندگی کو انہوں نے بے وقعت سمجھا، ایسی زندگی جو اللہ کے کام نہ آئے تو ذلیل بے وقعت زندگی ہے۔ لا یبالی، لا یبالی مبالات، پرواہ کرنا، لا یبالی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، تو المبالات پرواہ، اور اللہ مبالات بے پرواہی، لا ابالی پن۔ جنبن کی جمع جنوب پہلو، مصرع کی جمع مصارع ہے، پچھاڑنے کی جگہ، کشتی کا اکھاڑا، دنگل، موت، قتل، ہلاکت، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ صرع یصرع، صرعا و مصرعا، زمین پر گرانا، پچھاڑنا۔ صرعتہ المنیۃ، اسے موت نے آ پکڑا۔ علی طنطاوی رحمہ اللہ نے یہ جو جملہ لیا ہے ایک مشہور شعر سے اقتباس کیا ہے، جو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب انہیں سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي۔ یہ شعر انشاءاللہ قصص النبیین الخامس سیرت النبی میں تفصیل سے آئیں گے، تو وہاں سے حضرت نے یہ اقتباس لیا ہے، تضمین کی ہے، تو بہترین تعبیر ہے لا یبالی علی ای جنب کان فی اللہ مصرع۔ جب اللہ ہی کی خاطر مرنا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ کیا، موت پر تو جا پڑا یا موت تجھ پر آ پڑی، بہترین تعبیر ہے۔ کون تھے وہ؟ ہوا شیخ احمد السرہندی، وہ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تھے۔ نیچے حضرت کا کچھ تعارف ہے۔ امام ربانی شیخ احمد بن عبد الاحد الفاروقی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسل میں تھے۔ ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اکبر کو دنیا پرست لوگوں نے یہ جھانسا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ 1000 سال کے لیے تھا، اور 1000 سال پورے ہو گئے، اب اس دین کی مدت ختم ہو گئی، اب نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو یہ تقریباً 1000 سال نبی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کو ہو چکے تھے، دوسرا ہزارہ شروع ہو رہا تھا، تو ایسے موقع میں پر اس فتنے نے جنم لیا، تو حضرت رحمہ اللہ بھی اس دوسرے ہزارے کے سب سے پہلے مجدد تھے، اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ ہر 100 سال پر، ہر صدی پر ایک مجدد آتا ہے، جیسے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، تو اس طریقے سے یہ دوسرے ہزارے کے آغاز پہ، یعنی 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، اس لیے آپ کو مجدد الالف الثانی، دوسرے ہزارے کا مجدد کہا جاتا ہے۔ آپ سرہند میں پیدا ہوئے، امبالہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے سرہند جہاں آپ مدفون ہیں، وہاں پیدا ہوئے۔ شیخ باقی باللہ نقشبندی رحمہ اللہ سے بیعت اور خلافت و اجازت لی، دعوت دین اور بدعت و الحاد کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے سنتوں کا احیاء کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ سے، آپ کے اولاد اور آپ کے خلفاء سے بے شمار مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے، اور آپ کے آل و اولاد کے عظیم کارناموں اور مجاہدوں سے ہندوستان پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات 1034 میں ہوئی، تو آپ کے بیٹے خواجہ معصوم رحمہ اللہ بھی بہت زیادہ متحرک ہیں، اور آپ کے جو خطوط ہیں جس کا تذکرہ آگے ہوگا وہ ایمانی جوش اور جذبے اور حمیت و غیرت سے بھرے ہوتے تھے، تو آپ مشہور ہیں امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ يَطْمَعُ بِإِصْلَاحِ الْإِمْبَرَاطُورِ وَلَا يَجِدُ فِيهِ عَمَلًا۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو شہنشاہ کی اصلاح کی کوئی طمع نہیں تھی اور نہ کوئی امید تھی، اس لیے کہ بادشاہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا، بدظن ہو چکا تھا، اور اس کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو وہاں تک پہنچنے سے مانع بنتے ہیں،
اس لیے حضرت نے زمینی سطح سے کوشش اور محنت شروع کی تاکہ دیر میں ہی انقلاب آئے لیکن بہترین انقلاب آئے۔ وقتی طور پر جو جوش اور جذبے سے انقلاب بپا کیا جاتا ہے، جس کی جڑیں گہری نہیں ہوتی، وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت نے بہت حکمت سے دیر پا انقلاب کی کوششیں شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ لم یکن یطمع باصلاح الامبراطور، شہنشاہ کی اصلاح کی انہیں کوئی طمع نہیں تھی اور نہ انہیں کوئی اس کی امید تھی۔ فجعل یتصل بالقواد الصغار وبالحاشیہ، تو وہ چھوٹے لیڈروں، کمانڈروں سے اور درباری لوگوں سے ملنے لگے۔ جعل یتصل به، ملنے لگے۔ قواد قائد کی جمع ہے، پہلے بھی گزرا۔ اتصل به آج کے زمانے میں فون کرنے، کال کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حاشیہ کی جمع حواشی، نیچے کے سائیڈ کے لوگ، حاشیہ بردار لوگ، درباری لوگ، تو ان سے ملنے لگے۔ وَيُعِدُّ لِانْقِلَابٍ شَامِلٍ، اور ایک ہمہ گیر انقلاب کی تیاری کرنے لگے۔ اعد یعد، اعداد تیار کرنا۔ انقلاب نظام حکومت کی تبدیلی، اچانک جو تبدیلی آتی ہے اس کو انقلاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور شامل، شمل یشمل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ انقلاب شامل، ہمہ گیر انقلاب، ہمہ جہتی انقلاب، ایسا انقلاب کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا اثر ہو، اور یہ مجدد کا کارنامہ ہوتا ہے۔ لا لانقلاب عسکری ثوری، نہ کہ فوجی بغاوت والا انقلاب۔ تو حضرت فوجی بغاوت والے انقلاب کی تیاری نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہمہ جہتی انقلاب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس لیے کہ فوجی بغاوت والا جو انقلاب ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ عسکری، عسکر کی جمع ہے، اس کی جمع عساکر، لشکر کو کہا جاتا ہے۔ ثورتن کی طرف ثوری منصوب ہے، بغاوت پہلے بھی لفظ گزرا۔ تو انقلاب عسکری ثوری، فوجی بغاوت کا انقلاب۔ بل لانقلاب روحی فکری، بلکہ ایک روحانی اور فکری انقلاب کی تیاری کرنے لگے۔ وکان یرسل الرسائل تلتہب بالحماسۃ الدینیۃ والعاطفۃ والایمان، وہ ایسے خطوط روانہ فرماتے جو دینی حماست، دینی جوش و جذبے اور ایمان سے بھڑکتے ہوتے، بھرے ہوتے۔ رسالتن کی جمع رسائل، خطوط، التہاب التہاب، بھڑکنا، جوش مارنا، اور حماسہ یہ باب کرومہ سے ہے، حموسہ یحمس حماستن، جوش، دلیری۔ عاطفہ کی جمع عواطف، جذبہ، عواطف جذبات۔ تو جوش، دینی جوش و جذبے اور حمیت و غیرت سے بھرے ہوئے خطوط ارسال فرماتے۔ یہی اصل طریقہ ہے اصلاح کا۔ دنیا میں بہت سے لوگ اٹھتے ہیں اور یوں سوچتے ہیں کہ ایک ہی دن میں تبدیلی لے آئیں گے۔ تبدیلی یوں نہیں آتی۔ جو گہری تبدیلی ہوتی ہے، مؤثر اور کامیاب تبدیلی ہوتی ہے، وہ بنیادوں سے لے کر چوٹی تک ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت رحمہ اللہ نے ایسی تبدیلی کی تیاری کی۔ آگے لکھتے ہیں وَلَمَّا مَاتَ أَكْبَرُ وَوَلِيَ ابْنُهُ جہانگیر استطاع الشیخ محمد معصوم السرہندی ابن الشیخ السرہندی ان یشرف علی تربیت طفل صغیر هو احد حفدۃ جہانگیر۔ جب اکبر مر گیا اور اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، والی ہوا، تو حضرت شیخ سرہندی کے بیٹے شیخ محمد معصوم سرہندی رحمہ اللہ ایک چھوٹے بچے کی تربیت کی نگرانی کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا ان کے لیے ایک چھوٹے بچے کی تربیت کی نگرانی کرنا ممکن ہو گیا، اور وہ جہانگیر کا ایک پوتا تھا۔ تو اکبر تو مر گیا، حضرت اس زمانے میں بنیادی تبدیلی اور لوگوں کا ذہن بنانے اور دینی جوش و حمیت پیدا کرنے میں مصروف رہے۔ تو حضرت کے انتقال کے بعد جو حضرت کے بیٹے ہیں خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمہ اللہ، تو ان کے لیے ممکن ہو گیا، اس طرح کے اسباب بن گئے
کہ ایک چھوٹے بچے کی تربیت ان کی زیر نگرانی ہو۔ تو اشرف اشراف اعلیٰ نگرانی کرنا، سرپرستی کرنا۔ وہ احد حفادت جہانگیر، و جہانگیر کا پوتا تھا، جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں اور شاہ جہاں کا بیٹا حضرت اورنگزیب عالمگیر، جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الطِّفْلُ أَكْبَرَ إِخْوَتِهِ وَلَا كَانَ وَلِيَ الْعَهْدِ، یہ بیٹا اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا نہیں تھا اور نہ ولی العہد تھا۔ تو حضرت اورنگزیب رحمہ اللہ سب سے بڑے بیٹے نہیں تھے اور نہ ولی العہد تھے، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے شہنشاہی نظام میں کہ بڑا بیٹا حکومت سنبھالتا ہے، یا باپ نے جس کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کیا ہو وہ حکومت سنبھالتا ہے۔ تو نہ تو بڑے بیٹے تھے اور نہ ہی ولی العہد تھے۔ ولی العہد ملک اور سلطنت کا جو وارث ہوتا ہے، بادشاہ حاکم کا جانشین، اس کو ولی العہد کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی موجودہ سعودی ولی العہد ہے محمد بن سلمان، تو مرنے کے بعد جس کو بادشاہ بننا ہو، بادشاہت کا جو وارث اور جانشین ہو، اس کو ولی العہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ يُؤَمَّلُ لَهُ أَنْ يَلِيَ الْمُلْكَ، اور نہ تو اس کے لیے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ملک سنبھالے گا۔ امل یؤمل تعبیر امید کرنا، ان یلی الملک کہ وہ بادشاہ بنے گا، ملک سنبھالے گا۔ ولیکن الشیخ وضع فی تربیتہ جہدہ وبذل لہ رعایتہ کلہا، لیکن شیخ نے اس کی تربیت میں اپنی پوری محنت جھونک دی اور پوری رعایت صرف کر دی۔ تو یہ اللہ والوں کی فراست بھی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، باقی نتیجے تک پہنچانا، اس کو مؤثر بنانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس لیے شیخ نے اسی کی تربیت میں اپنی پوری محنت صرف کر دی۔ تو بہترین تعبیر ہے وضع فی تربیتی جہدہ، اس کی تربیت میں اپنی محنت رکھ دی، یعنی پوری کوشش جھونک دی، پوری کوشش صرف کر دی۔ بدل رعایت دیکھ ریکھ کو کہا جاتا ہے، رعا یرعا رعایتاً دیکھ ریکھ، تو اس کی دیکھ ریکھ میں، اس کی نگرانی میں پوری محنت صرف کر دی۔ فنشأ نشأة طالب فی مدرسۃ دینیۃ داخلیہ، تو وہ ایک غیر حکومتی دینی مدرسے میں ایک طالب علم کی طرح نشو و نما پایا۔ تو حضرت اورنگزیب رحمہ اللہ غیر سرکاری مدرسہ، مدرسۃ دینیہ داخلیہ، داخلی جو غیر سرکاری ہو، اور سرکاری کو رسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو نشأ نشأۃ طالب، نشأ مفعول مطلق برائے نوعیت ہے، ایک عام طالب علم کی طرح پروان چڑھا۔ بین المشائخ والمدرسین، بزرگوں اور اساتذہ کے مابین، شیخ کی جمع مشائخ ہے۔ فقرأ القرآن وجودہ والفقہ الحنفیہ وبرع فیہ والخط واتقنہ، تو انہوں نے قرآن پڑھا اور تجوید کے ساتھ پڑھا۔ جودہ بہت عمدگی سے پڑھا، اسی سے تجوید ہے عمدہ کرنا، اچھا۔ تو انہوں نے قرآن کو بہت عمدگی سے پڑھا اور فقہ حنفی کو پڑھا اور اس میں کمال اور فوقیت حاصل کی۔ برع یبرع براعتاً، فائق ہونا، کمال حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا، ساتھیوں سے فوقیت لے جانا۔ والخط کی جمع خطوط ہے، فن خط، خطوط نویسی، لکھنے کا جو فن ہے۔ اتقن اتقان، پختہ کرنا، عمدہ اور مضبوط کرنا، اور خط کو سیکھا اور بہت عمدہ سیکھا۔ وعلم بعلوم عصرہ، اور اپنے زمانے کے علوم بھی حاصل کیے۔ علم بالعلوم، علوم حاصل کرنا۔ علم کے اصل معنی قریب ہونا، علم بالقوم مختصر زیارت کرنا، تھوڑی دیر کے لیے مل کر چلا جانا۔ علم بالمعنی سمجھنا، تو علم بعلوم عصرہ، عصری علوم پر بھی توجہ دی، عصری علوم بھی حاصل کیے۔
وربی مع ذلك علی الفروسیۃ ودرب علی القتال، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شہ سواری کی تربیت دی گئی اور جنگ کی مشق کرائی گئی۔ ربیہ مجہول کا صیغہ، فروسیہ باب کرومہ سے ہے، شہ سواری کی مشق، گھوڑ سواری کی مشق، دربہ تدریب مشق کرانا، تو درب علی القتال جنگ کی مشق کرائی گئی، تو گھوڑ سواری شہ سواری کی تربیت دی گئی اور جنگ کی مشق کرائی گئی۔ وَلَمَّا مَاتَ جہانگیر وَوَلِيَ شاہ جہاں، جب جہانگیر کا انتقال ہو گیا اور شاہ جہاں بادشاہ بنا، وَلَّا كُلًّا مِّنْ أَبْنَائِهِ قُطْرًا مِّنْ أَقْطَارِ الْهِنْدِ، تو اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کو ہندوستان کے ایک علاقے کا والی بنایا۔ وَلَّا يُوَلِّي تولیہ، والی بنانا، کوئی چیز سونپنا، سپرد کرنا۔ قطر کی جمع اقطار ہے، گوشہ، کونا، کنارہ، ملک کا ایک حصہ، اطراف عالم، اقطار العالم، اقطار العالم، اطراف عالم، دنیا کے ممالک کو کہا جاتا ہے۔ وَكَانَ نَصِيبُ هَذَا الطِّفْلِ وَهُوَ اورنگزیب ولایت دکن، اور اس بچے کے حصے میں جو کہ اورنگزیب ہے، دکن کی گورنری، دکن کی حکومت آئی۔ نصیب کی جمع نصیبہ حصہ، ولایت وہی حکومت، گورنری۔ دکن جنوب کا معنی ہوتا ہے دکن کا، اور یہاں دکن سے مراد بھارت کا جنوبی حصہ، ہندوستان کا وہ علاقہ جو جنوب کی سائیڈ واقع ہو۔ آج اس علاقے میں وسطی اور جنوبی مہاراشٹر، وسطی کرناٹک، شمالی اور وسطی آندھرا پردیش کے علاقے داخل ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر یہاں اورنگ آباد مہاراشٹر کے جس علاقے میں تھے، یہ بھی دکن میں شمار ہوتا تھا، اور اس علاقے میں بہت ساری مسلم سلطنتیں رہی ہیں، وجے پور کی سلطنت، اسی طریقے سے مملکت خداداد یا سلطنت خداداد جو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی تھی، تو اس علاقے کا ان کو گورنر بنایا گیا۔ بقیہ انشاءاللہ آگے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.